خلق کے پیشوا رہے. جب تک رسول پاک کے ہم غلام تھے حقیقت میں پوری کائنات کے ہم آقا بنے ہوئے تھے. پوری دنیا پر ہمارا پرچم لہراتا تھا. ان کی ذات سے جیسی ہم نے منہ موڑا پوری دنیا ہم سے پھر گئی. ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. عزت میں کمی تو آنی ہے. یہ کئی مثالیں میں اس آیت کے تحت عرض کروں گا میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا. اطیع اللہ والرسول, صرف بیچ میں واو آیا ہے. اللہ اور رسول. واو عربی میں اور کے معنی میں آتا ہے. اس کو واو عطفیہ کہتے ہیں. عطف کرتے ہیں ایک دوسرے پر. یعنی جو حکم پہلے والے کا ہے وہی دوسرے والے کا ہے. اس طرح سے جب عربی میں آتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کا بھی ذکر کر دیا. اطیع اللہ والرسول, اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی فرمانبرداری کرو. ایک ہی آیت میں دونوں کا ذکر آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو رسول کی اطاعت کیا وہ در حقیقت خدا کی اطاعت کیا. بخدا, خدا کا یہی ہے در. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار جس نے غلامی یہاں کی اختیار نہیں کی وہ وہاں پر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رب ذوالجلال کے حضور. اب یہاں پر اس کے برعکس جنہوں نے کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور پھر کامیابی ڈھونڈی, ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو ہزاروں مثالیں ہیں. لیکن صحابہ کرام کے متعلق میں نے ابھی پچھلے چند تفسیروں میں اس بات کو عرض بھی کیا تھا. صحابہ دنیا کے سب سے اچھے انسانوں میں ہے انبیاء کرام کے بعد, سب سے اچھے لوگوں میں. ان سے خطائیں نہیں, لیکن پھر بھی جو ذلت یا جو لغزشیں ہو جاتی ہیں اس کا خمیازہ کتنا بڑا بھگتنا پڑا جانتے ہیں آپ. جنگ احد میں یہی ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا. یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے. جبل رمات آج بھی ہے وہ مدینہ طیبہ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 صحابہ کو کیا فرمایا تھا, جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. وہ لوکیشن ایسا تھا کہ اس پر کھڑے ہوئے لوگوں کو پورے جنگ کا نقشہ دکھ رہا ہوتا. میدان نیچے کو ہے, ڈھلان کو ہے, اور یہ چوٹی جبل رمات یہ پہاڑی تھوڑا اونچ ہائٹ پر ہے. تو اس ہائٹ پہاڑی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا تیر دے کر کہ کفار و مشرکین میں سے کوئی بھی اس طرف آئے گا تو یہ اوپر سے تیر چلاتے تھے, اور اوپر سے چلا ہوا تیر نیچے اچھے کو برابر نشانے پر لگتا ہے, اور نیچے والے اوپر کو تیر چلائیں یہ جلدی نشانے پر جاتا نہیں. تو یہ جنگ کے بہت سارے نقشے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظریں دیکھ رہی ہیں وہ دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے. صحابہ کو وہاں کھڑا کیا. اب دیکھیں قسمت کا ایسا کہ جنگ احد میں صحابہ کرام جو نیچے لڑ رہے تھے کفار و مشرکین کے ساتھ, یہ کافروں پر غالب آ گئے, بھاری پڑ گئے, اور ایسا انہیں مار بھگایا کہ وہ سب ساز و سامان سب چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے. انہوں نے جان بچانے میں عافیت سمجھی اور سب سامان سب چھوڑ کر کے کفار و مشرکین بھاگنے لگے. بھاگنے کا مطلب کیا ہوا, جنگ ختم ہو گئی. اب یہ صحابہ کرام جو نیچے تھے, جنگ کا قانون بھی ایسا ہی تھا کہ سامنے والی پارٹی, سامنے والے مد مقابل جب چھوڑ کر چلا جائے تو جو بھی وہ سامان چھوڑا ہے وہ جیتنے والے لوگوں کا ہوتا ہے. اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہی مال غنیمت ہے. تو صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. ظاہر سی بات ہے وہ سب جب میدان خالی کر کے کفار چلے گئے تو پھر یہ صحابہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. اچھا, اب نیچے یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اوپر جو ٹیلے پر کھڑے صحابہ تھے 50 تیر انداز, تو انہوں نے یہ کہا جنگ تو ختم ہو گئی, چلیں اترتے ہیں, ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے. اب اس میں سے بعض صحابہ نے کہا نہیں رکو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک میں نہ کہوں تو اترنا نہیں.
تو آدھے صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہونے سے پہلے، جنگ ختم ہونے سے پہلے نہ اترنا. اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی، کھڑے ہونے کا کوئی مطلب تھوڑی نہ ہے. جنگ ختم ہو گئی، وہ کفار بھاگ گئے، اترتے. تو صحابہ اکرام میں سے بعض لوگ، ان کی اجتہادی خطا تھی. اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں آدمی اپنے دماغ سے کوئی چیز مسئلہ سوچتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی صحیح پہنچ جائے کبھی غلط ہو جائے. خیر، اجتہادی خطا ہو سکتی. وہ صحابہ اتر گئے، گنتی کے چند صحابہ اس ٹیلے پر کھڑے رہ گئے، باقی سب نیچے آئے. اب سب مال غنیمت میدان میں جمع کر رہے ہیں. ادھر کفار و مشرکین جو بھاگے تھے، ان میں خالد بن ولید بھی تھے، ابھی اسلام لائے نہیں تھے وہ، اور ماہر جنگجو، جنگ کے ہر حربے سے وہ واقف. دیکھا پلٹ کر کے کہ اوپر کا ٹیلا یہی خطرناک تھا ان کے لیے، یہ لوکیشن. کہا وہاں سے اوپر سے لوگ صاف ہو گئے ہیں، کم ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بہت سارے نوجوان کچھ لشکریوں کو لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس پہاڑی کے ٹیلے کے پیچھے سے آ گئے. اوپر سے وہ لوگ تیر کتنے برسائیں گے، 5-6 صحابہ یا 10 کے قریب صحابہ اوپر کھڑے تھے. جتنا ان کو کرنا تھا دفاع انہوں نے کیا، لیکن وہ بچا کر خالد بن ولید پیچھے سے آ کر یہاں جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے صحابہ، ان پر حملہ کر دیا. ایسا حملہ کیا کہ صحابہ سنبھل ہی نہیں پائے. ان کے دماغ میں کیا تھا، صحابہ نے یہ سوچا تھا کہ سب بھاگ گئے، لیکن یہ پیچھے سے پلٹ کر ادھر سے دوڑاتے ہوئے ایسے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا. اب جیسے شور شرابہ ہوا ادھر، تو جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے. سامنے سے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آئے. تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کے ساتھ، ادھر سے خالد بن ولید نے 200-300 لشکریوں کو لے کر پیچھے سے حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے کفار و مشرکین تھے وہ بھی پلٹ آئے. تو دونوں طرف سے جب حملہ ہوا تو بیچ میں صحابہ پس گئے، اور ایسے پس گئے کہ 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اس میں، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اسی میں شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شہید ہو گئے جنگ احد میں. 70 صحابہ کی جانیں گئیں. جنگ جیتی ہوئی جنگ شکست میں آ گئی. جو جیت چکے تھے آلریڈی، پھر وہ نقصان اتنا اٹھانا پڑا. پھر صحابہ اکرام اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے. کافروں نے موقع پا کر کے، ایک ظالم نے، کافر نے لوہے کی ٹوپی جو پہنتے تھے پہلے فوجی، وہ لوہے کی ٹوپی اٹھا کر حضور کے چہرے پر مار دیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، خون آیا. تو یہ سب جو واقعہ ہوا، بھاری نقصان ہوا صحابہ کا، اسلام کا ایک بڑا نقصان ہوا. اب سنیے، میں یہ واقعہ اس لیے عرض کیا، اس پورے نقصان کا کارن کیا ہے، وجہ کیا بنی، اس پورے نقصان کا سبب جو بنا، بعد میں قرآن کی آیت بھی آئی ہے. صرف وہ صحابہ کا ٹیلا چھوڑ کر کے نیچے آنا اتنے بڑے نقصان کا سبب بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھا، جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. اور وہ صحابہ اکرام نے حضور کا حکم آنے سے پہلے ہی اتر گئے. وہ صحابہ اترے، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تھوڑی بہت بھی اگر کوئی روح گردانی کیا، تھوڑا بھی پیچھے ہٹا، بہت بھاری اس کا نقصان ہوا ہے. جب صحابہ کا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوگا جو حضور سے منہ پھیرے بیٹھی ہے. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے پورا چہرہ موڑ کر بیٹھے. صحابہ اگر تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ سے نیچے آ جائیں، 70 جانیں جا سکتی ہیں. تو آج مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ لاکھوں کی تعداد میں آج قتل عام کیوں ہو رہا ہے ملک شام میں، قتل عام کیوں ہو رہا ہے فلسطین و یمن میں. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ امت حضور سے منہ پھیرے بیٹھی ہے. نقصان تو ہے ہی ہمارے مقدر میں، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
رحم کا جو ذکر آیا ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس جگہ پر. اللہ فرماتا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو کہ تم پر رحم کیا جائے گا, تم پر رحمت اترے گی. اور رحمت آئے گی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. رحم کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. اور جب اس نے فرمایا جب تک رسول کی اطاعت میں لگے رہو گے رحم میں کرتا رہوں گا, اور جہاں ہم نے منہ پھیرا رحمت ہم سے روٹ گئی, رحمتیں ہم سے دور ہوئی. اب یہاں پر یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو. ایک بہت بڑے نقطے کی طرف میں آپ کو لے کر چلا, صحابہ جن کے اعمال کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی فضیلت میں فرمایا ہے, میرا ایک صحابی اگر گیہوں کا ایک دانہ خیرات کرے اور تم سب مل کر کے بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تب بھی میرے صحابی کے گیہوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ جو اتنی فضیلت کے حامل تھے ان کو جب اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, سوچو آپ, ان کی نمازیں, ان کے تقوی, ان کی پرہیزگاریاں, ان کی عبادات آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں, اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ نے ہو سکتا ہے اجتہادی طور پر خطا کر دی ہو تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا. آج پھر کیا کیا نقصان نہیں ہو سکتا. اب ہمارا جو سب چھینا ہوا ہے آج, نتیجہ آپ کے سامنے ہے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ہزار کوئی کہے کہ ہماری قوم تعلیم سے دور ہے اس لیے آج ہم پسماندہ ہیں, ذلت میں ہیں. ہزار کوئی کہے ہمارے پاس سیاست نہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں, مال نہیں. یہ سب بولنے کی باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اطاعت رسول کی کمی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو روگردانی کر رہے ہیں, اپنی قوم سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہوتی جا رہی ہے.